بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نام اردو لیکچر مرزا غالب کی عطاءات و خصائل کے متعلق ہم آج پڑھیں گے کہ مرزا غالب کا جو اخلاقی اعتبار سے رتبہ ہے وہ کیسا تھا۔ قدیم دور کے جو آدمی ہوا کرتے تھے ان کا اخلاق کے اعتبار سے رتبہ کیسا ہے، وہ کس طرح اپنا اخلاق پیش کر کے لوگوں کے ساتھ اپنا ملن سازی والا رویہ رکھتے تھے اور بدلے میں لوگ ان کی عزت کیوں کرتے تھے، اور کس طرح ان کا مزاج تھا، ہنس مکھ تھے، ملن صاف تھے اور لوگوں سے عاجزی کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ آج ہم بتائیں گے اس وقت کے ادوار کا قدیم دور کے واقعے۔ تو قدیم دور میں یہ غالب ہمارے لیے اہم ترین ہے۔ مرزا غالب کے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اخلاق کا پس منظر، ان کا اخلاقی رویہ کیسا تھا، کیسے رہتے تھے۔ مرزا غالب کا اخلاق نہایت وسیع تھا۔ ایک بار دوستوں سے جس سے بھی جو بھی ان سے ملتا وہ دوستوں سے کشادہ پیشانی سے ملتے، عاجزی سے ملتے، جھک کر ملتے، ان کی عزت کرتے، مہر و محبت ان کے پیار میں ہر وقت ٹکتی رہتی۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے، خوش ہو جاتے۔ اگر کسی دوست پر کوئی مشکلات آتی، غم آتا، پریشانی آتی، دکھ آتا، درد ہوتا، اس کے غم میں برابر کے شریک ہوتے۔ ناٹ اونلی نہ کہ اس کا مذاق اڑاتے بلکہ اس کا سہارا بنتے، اس کی مدد کرتے۔ اگر کسی کے ہاں کسی کو خوشی نصیب ہوتی، مثال کے طور پر کوئی آ کر کہہ دے جی کہ مرزا صاحب میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے، تو اس کو مبارکباد دیتے، اس کو خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے آپ کو گھر کی ایک نعمت سے نوازا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اپنا مکان ہوگا بیٹا اس کے پاس اور کیا، اس کو اور کیا چاہیے۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو خوشی میں خوش ہوتے، ان کی معاملت کرتے، ان کے مزاج کے ساتھ مل جاتے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے چیز نہ ہوتی تو اس کو فراہم کرتے۔ آپ کا تعلق نہ صرف دہلی سے تھا، بھارت کے دور دراز علاقوں سے لوگ آپ کے پاس خطوط نویسی لکھوانے کے لیے آتے۔ خطوط کیا ہے بیٹا؟ یہ خط کی جمع ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ظاہر سی بات ہے نہ موبائل کا نظام ہوا کرتا تھا، نہ تار کا نظام، نہ انٹرنیٹ سروس ہوا کرتی تھی، نہ واٹس ایپ، نہ ای میل، نہ جی میل۔ خط کا نظام ہوا کرتا تھا۔ دور دراز سے لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے خط لکھوانے کے لیے آتے تھے۔ تو آپ نے کبھی کسی کو ناجائز بات نہیں کی تھی، نہ آپ کا رویہ کسی سے اکھڑا ہوا، نہ سخت مزاجی پر مبنی تھا، بلکہ آپ خوش اخلاقی سے اور عاجزی سے مہر و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ نہ کسی کی دل آزاری کرتے تھے۔ جو بھی آپ سے خط لکھوانے کے لیے آتا آپ اس کی خط لازمی لکھتے۔ آپ دوستوں کی فرمائش کو پایا تکمیل تک پہنچاتے، ان کی تمام خواہشوں کو، ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ایک عادت میں، آپ کی خصلت میں شمار کی گئی تھی۔ یہ بات دوست دیکھ کر آپ کو انتہائی خوش ہوتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان آپ کو بے رنگ خط بھیجتا تو آپ اس کا ہرگز برا نہیں مانتے تھے۔ بے رنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے بنا؟ بغیر ٹکٹ کے۔ تو آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا اگر کوئی انسان آپ کو خط بھیجتا اور خط کے اس لفافے کے اندر آپ کو ٹکٹ رکھ کے بھیج دیتا تو آپ اسی اثنا میں برا مان جاتے تھے، آپ ناراضگی کا پیش خیمہ بنا لیتے تھے۔ اگلا پوائنٹ ہے یہ ہمارا مربت اور لحاظ کے اعتبار سے، یعنی پیار محبت کے ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ مربت اور لحاظ سے مرزا کی طبیعت میں بادرجہ غائب تھا۔ بے حد آپ کی طبیعت میں پیار محبت تھا۔ آپ کی پرورش ایسی کی گئی تھی کہ آپ کو غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک کے بعد ایک باوجود یکے آخر عمر میں بھی وہ شاعر کی اصطلاح دینے سے بہت گھبراتے تھے۔ باہیں ہما کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصطلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ کے پاس کوئی غزل یا کوئی قصیدہ یا نوحہ یا کوئی بھی اس طرح کا شعری معاملات کے ریڈی میڈ کوئی چیز ہوتی، متعلقہ ہوتی، اگر آپ سے کوئی لکھوانے آ جاتا تو آپ ہرگز اس کی بے عزتی نہیں کرتے بلکہ آپ خوش ہوتے اور اس کا کام کر کے دیتے۔ جتنے مرضی آپ بیماری میں بھی علیل ہوتے، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی،
آپ کے پاس کوئی دوست آ جاتا، آپ اس کا کام کر کے دیتے تھے، آپ خوشی محسوس کرتے تھے، کیوں؟ لوگوں کو بتاتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے پاس لوگ چل کے آئیں۔ اور انسان کو اسی اعتبار سے خوش بھی ہونا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی میرا کام کر دیں، تو وہ اس امید اور اس آس پر آپ کے پاس آیا کہ آپ کے پاس وہ کام کرنے کی اہلیت تھی۔ تو اسی اثناء میں آپ کو طلباء کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غالب کے اندر بھی یہی خاصیت تھی کہ لوگ اس کے پاس اس لیے آیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کا کام کاج کر سکتے تھے۔ لوگ ان کے پاس آس امید رکھ کے آتے تھے، نہ کہ لوگوں کا وہ دل توڑتے تھے۔ اگلا ٹاپک ہے جی ہمارا مرزا غالب کی آمدنی کا احوال۔ یہ بات تو طے ہے کہ مرزا غالب کی آمدنی انتہائی کم تھی، بہت زیادہ قلیل تھی، مگر دل بہت بڑا تھا۔ آپ کے دروازے پر جب نظر دوڑائی جاتی تو بڑی تعداد میں سائل ہوتے تھے۔ سائل کا مطلب ہے لوگ آئے ہوتے تھے آپ کے پاس، گزارشیں لے کر، فریادیں لے کر، التجا لے کر آپ کے پاس مدد لینے آتے تھے۔ لنگڑے، لولے، اپاہج، معذور، لاچار، بے یار و مددگار، بے سہارا، مجبور، جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو ہاتھوں پاؤں سے مکمل طور پر معذور افراد ہیں، تو آپ ان کی اپنی حیثیت، اپنی گنجائش، اپنی بساط، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ مدد کرتے تھے۔ آپ ان کو روپے پیسے دیتے، ان کو کھانا کھلاتے، کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے، کسی کو کوئی پریشانی، ذکر، دکھ، تکلیف آپ کی طرف سے ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا تھا، اور کچھ عرصے بعد آپ کی تنخواہ میں 50 روپے اضافہ ہو گیا، کوئی 150-200 روپے آپ کی تنخواہ بڑھ گئی، اور آپ کا کوئی اتنا خاص خرچہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی لوگوں کی یتیموں، مسکینوں، غریبوں، حاجت روا اور جو حالات کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بے یار و مددگار، بے سہارا، آپ ان کی مدد اپنی سوچ سے زیادہ کرتے تھے۔ اگلا ٹاپک ہے جی ہمارا غالب کا فرگل اور چوگا لباس کا معاملہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے پاس چھنٹ کا لباس یعنی پہنے ہوئے، چھنٹ کا لباس پہنے ہوئے آپ کے پاس کچھ دوست آئے جو ہمیں روزگار اور حالات کے مارے ہوئے تھے۔ آپ کے دوست وہ ملیدہ یا جامعہ وار غیر چوگوں کے لباس ان کے پہنا ہوا تھا، یعنی جو ملائم ایک ریشمی کپڑے کا لباس ہوتا ہے نا، ملیدہ کسے کہتے ہیں؟ ریشمی کپڑے سے بنا ہوا پشمان طرز کا لباس، وہ اس کے پہنا ہوا تھا، جو موٹا تھا، انتہائی خوبصورت تھا آپ کے دوست مرزا غالب کے۔ تو غالب کو وہ لباس آ گیا پسند، تو غالب نے کیا، غالب کے منہ میں پانی آ گیا، اس نے کہا کہ آپ یہ مجھے دے دیں کپڑا، تو اس طرح کا کہاں سے ملے گا؟ تو آپ وہ دوست نے کہا سر آپ یہی رکھ لیجیے۔ تو غالب نے آگے سے پھر کہا جاڑا ہے، جاڑا کا کیا مطلب ہے؟ سردی کا موسم ہے، ہر طرف خزاں چھائی ہوئی ہے، سردی بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا پہن کر جائیں گے؟ غالب نے پھر اندر سے اپنے کپڑے لا دیے اور وہ اس کے رکھ لیے تھے۔ کیوں دے دیے تھے؟ کیونکہ غالب سے لوگ پیار ہی بڑا کرتے تھے۔ ظرافت و مزاج کے اعتبار سے یہ والا ٹاپک اب پڑھیں گے۔ ظرافت اور مزاج آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی، یعنی خوش مزاج انسان تھے۔ کیا تھے؟ خوش مزاج انسان تھے۔ آپ کو بجائے حوان ناطق کی بجائے آپ کو حوان ظرف قرار دیا گیا۔ حوان ناطق کیا ہوتا اسٹوڈنٹ؟ یعنی حوان ناطق سے مراد جانور، وہ جانور جو ایک انسان ہے جس میں عقل، شعور، فہم و فراست موجود ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ بادشاہ کے ایک قلعے میں گئے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا پیر و مرشد آپ نے رمضان المبارک کے کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک بھی نہیں رکھا۔ تو اس دن پھر نواب مصطفیٰ خان کے مقام پر ملنے کو گئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
रोशनाई ना थी। जब छत्ते से गुजरे कर दीवार खाने के दरवाजे पर पहुंचे, दीवार खाना कहते हैं पुराने ज़माने में, आप हिंदुस्तान के इलाके देखें या लाहौर के अंदर भी देखें, पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, उनके दरवाजे हुआ करते थे। उनके क्या हुआ करते थे? दरवाजे हुआ करते थे पुराने ज़माने के वक्तों के अंदर। बड़े बड़े मोहराब और बड़े बड़े किले हुआ करते थे। तो नवाब साहब का भी घर ऐसा ही था। आबे चश्मे हिवा दरूने तारिक, आबे चश्मे हिवा दरूने तारिक, जब दीवार खाने में पहुंचे तो इसके दालान में बासबब मशरिक रवैया होने की धूप भरी हुई थी। मिर्जा ने वहाँ मिसरा पढ़ा, ए खाना हमा आफ्ताब अस्त, इस जगह पर भी बहुत ज़्यादा शिद्दत की धूप मौजूद है। आफ्ताब अस्त का मतलब है यहाँ पर भी धूप बहुत ज़्यादा है। एक सोहबत में मिर्जा मीर तकी मीर की तारीफ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे, तो उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। मिर्जा ने कहा, मैं तो तुमको मीर ही समझता हूँ, मगर आप मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। सौदाई से मुराद ये उर्दू के एक शायर थे जिसका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। आगे है जी, ख्वाका में गालिब को कौन सा फल पसंद था? ख्वाका में गालिब को आम पसंद था। आम इस एतबार से पसंद था कि जहाँ पर भी आम हुआ करते थे, गालिब का दिल फौरन ही बेकरार हो जाता आमों को देखकर। एक दफ़ा का जिक्र है कि गालिब एक बादशाह के दरबार में गए। वहाँ वो आमों के दरख्त लगे हुए थे। वहाँ पर क्या आमों के दरख्त इतनी भारी मिकदार में थे कि सलातीन की बेगमात वो आम खाया करती थी, उनके लिए होते थे। आम आदमी की मजाल नहीं होती थी जुर्रत के उन आमों के दरख्तों को हाथ लगा दे। लेकिन मिर्ज़ा गालिब अब दिल ही दिल में आमों के दरख्तों की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि मेरा और मेरे बाप दादा का नसीब किस दाने पर लिखा होगा। तो इसी असना में जब क्या कहते हैं इसको, बादशाह को इस बात का इल्म हुआ कि गालिब आप क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने ये बात क्या ही दी दिल की कि आम के हवाले से कि मेरा और मेरे बाप दादा का नाम कौन से आम पर लिखा होगा। तो उन्होंने बहनखियाँ यानी टोकरियाँ आपके दरवाजे पर 2 से 3 दूसरे ही दिन पहुँचा दी। तो आपने खूब सैर होकर खाई। उन बागों का नाम था जी बागे आप हयात बख्श महताबे बाग, जहाँ पर मिर्ज़ा गालिब ठहर रहे थे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अस्सलाम।